کہ موجودہ حالات کے تناظر میں جو اسلام کے طہارت کے اصول ہیں اس کو پوری دنیا جو ہے وہ آج عمل کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے. ہاتھوں سے دھوئیں, ہاتھوں کو جو ہے وہ دھوئیں, صاف ستھرے رہیں, اور یہ جو جتنی بھی آلائشیں, بیماریاں معاشرتی طور پہ ہماری نفاست سے دور ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں, اب تمام دنیا ان کو قبول کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے. حالات کے تناظر میں اسلام کا جو طہارت کا نظام ہے اس کی حقانیت کس طرح سے واضح ہو رہی ہے, کچھ بیان فرمائیے. جی بلا شبہ آپ نے درست فرمایا. اگر ہم فضا میں غور کریں تو ہر مربع سینٹی میٹر کے اندر ٹھیک, لاکھوں جرثومے موجود, صحیح, لاکھوں جرثوم, اور ان جرثوموں کا جو سب سے پہلا شکار ہوتے ہیں وہ اعضائے وضو ہیں. ٹھیک, صحیح. چہرہ ہے, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, سب سے زیادہ یہ شکار ہوتے ہیں. اس میں بیکٹیریاز ہیں, وائرسز ہیں, اس کے علاوہ کافی سارے جراثیم ہیں جو اس فضا میں موجود ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ شریعت نے صرف وضو کرنے کا حکم نہیں دیا, صحیح, بلکہ وضو علی الوضو کی تحسین فرمائی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. صرف وضو نہیں, ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو کرنے کی تلقین کی. ہر وقت پہلے بھی وضو ہے تو پھر دوبارہ وضو کر لیں, یہ مکروہ نہیں ہے, پسندیدہ اسے قرار دیا صحیح, گیا. ایک دوسرا جو پہلو ہے, روحانی پہلو, وہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب ہم افعال طہارت کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں, تو ہر فعل طہارت کے ساتھ ہم دعا پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو جس طہارت کی ابھی تک دنیا قائل ہوئی ہے وہ ظاہری طہارت ہے, صحیح, صحیح, اور اگر اس کی مانوی طہارت کی بھی قائل ہو جائے تو پھر جو دل کے اندر کینہ ہے, بغض ہے, یا مقابلے کی دوڑ ہے, یا نیچا دکھانا ہے, یا وسائل پر قبضہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ منیمائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک, آپ دیکھیں, بندہ وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد اس کے ظاہر اور باطن میں مطابقت پیدا ہوتی ہے, خصوصی طور پر جب افعال وضو یا افعال طہارت وہ سر انجام دیتا ہے تو بالکل اس کی روح ہر وضو کے بعد, اگر وہ پورے آداب کے ساتھ وضو کرے, ہر وضو کے بعد اس کی روح اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح سفید میلا کپڑا دھو کر صاف ہو جاتا ہے اور کھلا ہوا ہوتا سبحان ہے. اللہ, سبحان یہی اللہ. کیفیت جو ہے وہ روح کی ہوتی ہے. ٹھیک, اللہ. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طہارت کا نظام دیا یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اس کا ایک بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک, جو آدمی وضو کو اپنی عادت بنا لیتا ہے وہ وسوسوں سے پاک ہو جاتا ہے, سبحان اللہ. وہ غلط سوچ سے پاک ہو جاتا ہے, وہ جو پاکیزگی اس کے جسم سے آئی تھی وہ اس کی روح میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, اور وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتا کہ آئینے مجھ کو نہ دو, گرد پڑی رہنے دو, تم اگر دیکھو گے تو ایمان سے مر جاؤ گے. اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے, اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے, اس میں دوغلی پالیسی والا تصور نہیں ہوتا. ٹھیک, سبحان اللہ.